على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. جو ساتھی باہر ہیں ان سے گزارش ہے اندر آ جائیں. کچھ دیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو بہت ہی ادب کے ساتھ میں سننا ہے اور کافی تاخیر ہو چکی ہے. آج کا ہمارا یہ پروگرام کا اصل مقصد بھی بچوں کو انعام دینا ہے اور سیرت کے بارے میں جو کام کرنا تھا وہ ہم کر چکے. بچوں کے ہاتھ میں کتاب دے کر اب کیونکہ اس موقع پر بچوں کی مائیں اور بہنیں بڑی تعداد میں یہاں حاضر ہیں تو ان کے سامنے انشاءاللہ کچھ دیر سیرت النبی کے عنوان پر بات ہوگی. ورنہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایسے حالات میں اور ایسے فتنوں کے زمانے میں اللہ پاک نے ہم لوگوں کو سیرت النبی کے عنوان پر کچھ کام کرنے کا موقع دیا. کہ اللہ کی ہم پر بڑی عنایت ہے اور بڑا کرم ہے. ورنہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہم جیسے گنہگار کو اس کام کو کر بھی نہیں سکتے. محض اللہ کی توفیق سے یہ اتنا بڑا کام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہوا ہے. اور جن حالات میں یہ کام ہوا ہے ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سیرت کا کام اور سیرت کی بات جس بستی میں کی جائے اللہ پاک اس بستی کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. 1,000 کے قریب حضرت کی کتابیں ہیں. حضرت نے لکھا ہے ایک جگہ کہ حضرت کی ایک کتاب ہے سیرت کی نشر الطب فی ذکر النبی الحبیب. کتاب بہت جامع کتاب ہے. تو حضرت نے لکھا ہے کسی جگہ کہ جس زمانے میں نشر الطب لکھی جا رہی تھی اس زمانے میں خانہ بھون کے اطراف علاقے میں وبائی بیماری پھیل گئی تھی اور لوگ بیمار ہو کر مر رہے تھے. ان کی دست ڈیہائیڈریشن ہو رہا تھا, ہیضہ پھیل گیا تھا, وبائی حالات پیدا ہو گئے تھے, لوگ مر رہے تھے, الٹی دست ہو کر لوگ مر رہے تھے. ایسے حالات میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے خانہ بھون میں کسی کو بھی بیماری نہیں ہوئی. اور حضرت نے لکھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بستی کی اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی کیونکہ میں سیرت کی کتاب لکھ رہا تھا اس گاؤں میں. سیرت النبی کا کام یہ اتنا بڑا کام ہے. کتاب کا لکھنا بڑا کام ہے, کتاب کا پڑھنا بڑا کام ہے, سیرت النبی سنانا بڑا کام ہے, سیرت النبی سننا بڑا کام. ہمارے بچوں نے بہت بڑا کام کتاب کو پڑھنے کا, کتاب کو یاد کرنے کا کر لیا. بہت اچھا نتیجہ آیا ہے. میں نے خود اپنی نگرانی میں یہ نتیجہ بنایا ہے, انعامات طے کیے ہیں. بہت اچھا لکھا ہے بچوں نے. ہر بچہ انعام کے قابل ہے. ایک آدھ نمبر کی وجہ سے کسی کا نام نیچے ہو گیا, کسی کا اوپر ہو گیا, ورنہ ہر بچہ انعام کے قابل ہے. اور جن حالات میں
یہ سیرت النبی کا کام ہوا ہے، وہ حالات یہ ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جگہ جگہ سے ایسی شرارتیں کی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو جوش دلا کر، غصہ دلا کر، ان کو جذبات میں لا کر، روڈوں پر لا کر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاحب دیکھو یہ تو احتجاجی قوم ہے، یہ بدتمیز قوم ہے، اور اس قسم کی ہمارا ترجمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں احتجاج بھی کیا جائے گا، جواب بھی دیا جائے گا، عدالتی کارروائی بھی کی جائے گی، اور نبی کی گستاخی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا کام کرنا اس وقت میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جس سے نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہمارے بچے کے سامنے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ہمارے بچے کو معلوم ہی نہیں کہ کیا کیسے جواب دیا جائے گا۔ اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی پر شک کیا جاتا ہے، اور ایسی باتیں ہمارے بچوں کے سامنے کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے شک اور شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سیرت النبی کے جلسے کیے جائیں، مشاعرے کیے جائیں، حضور پاک علیہ السلام کی شان میں نعتیں پڑھی جائیں، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو قوم کے سامنے سنایا جائے، بچوں کے سامنے سنایا جائے۔ ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں۔ تو دشمن کا ایک جواب یہ ہے کہ اگر دشمن ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمارے بچوں کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی 5 مبارک صفات بیان فرمائی ہیں، اور کمال یہ ہے اللہ رب العزت کی محبت دیکھی حضور پاک علیہ السلام سے۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی صفات کا ذکر کیا، مگر آپ کا مقام امت کو بتلانے کے لیے قرآن کی آیت میں نبی کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ مقام ہے حضور پاک علیہ السلام کہ کہیں آپ کو مزمل کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کو مدثر کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کو نذیر کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کو مبشر کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کو داعیہ الی اللہ کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کو شاہد کہا جا رہا ہے۔ اب آپ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، حضور پاک علیہ السلام کو گواہ بنایا گیا ہے، گواہ بنایا گیا ہے۔ کیسا گواہ بنایا گیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کا مجمع ہوگا، اول و آخر کا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام انسان میدان حشر میں قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے۔ اس وقت میں نبیوں کی جو امتیں ہیں وہ امتیں اللہ کے پاس آ کر نبی کی شکایت کریں گی۔ کیا شکایت کریں گی؟ نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے پاس آئے گی اور آ کر نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی، اے اللہ آپ بڑے ہیں، آپ طاقت والے ہیں، آپ قدرت والے ہیں، آج ہمیں سمجھ میں آ گیا آپ کی طاقت، آپ کی حکومت، آپ کی بڑائی، اللہ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اللہ اگر ہمیں کوئی آ کے دین کی دعوت دیتا ہم دین کی دعوت کو قبول کر لیتے، ہمارے پاس تو ہمارا نبی آیا
अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये शिकायत करेगी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह बुलाएंगे कि ऐ नूह इधर आओ अलैहिस्सलाम, भाई क्या बात है, तुमने जाकर दुनिया में दावत का काम नहीं किया, दीन का काम नहीं किया, तबलीग का काम नहीं किया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे ऐ अल्लाह, आपने मुझे जो दीन का काम दिया था, जो दावत की जिम्मेदारी दी थी, मैंने तो लोगों के घर घर जाकर अपनी दावत का तबलीग का काम पूरा कर दिया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त में नूह अलैहिस्सलाम की कौम सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाएंगे और बुलाने के बाद में मुसलमानों से पूछा जाएगा, हुजूर के गुलामों से पूछा जाएगा, मुझसे और आपसे पूछा जाएगा, भाई बताओ नूह अलैहिस्सलाम दीन की दावत का काम करे नहीं करे? तो हम मुसलमान सब अल्लाह के सामने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की गवाही देंगे कि अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम ने तो दीन का काम किया, दावत का काम किया, इंसानों की हिदायत का काम किया। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी ए अल्लाह, इन्हों जब थे आप इनसे क्यों गवाही ले रहे? आप और हम थे क्या आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में? नहीं थे। और कल क़यामत में अल्लाह उनसे सवाल करेंगे और हम जवाब देंगे, गवाही देंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अल्लाह से कहेंगे ए अल्लाह, ये लोग तो थे नहीं, आप इनसे गवाही ले रहे। और फिर मुसलमानों से कहा जाएगा तुम लोग थे नहीं, तुम कैसे गवाही देते हमारे नबी के बारे में, उन्होंने दावत का काम करे बोल के? तो मुसलमान उस वक्त में जवाब देंगे कि हम तुम्हारे पास जब नूह अलैहिस्सलाम आए हम नहीं थे, मगर हमारे कुरान ने इस बात का ऐलान किया है कि तमाम नबियों ने दावत का काम किया और दावत का हक अदा किया, लिहाजा कुरान अल्लाह की किताब है, आसमानी किताब है, हम दुनिया में भी इस बात पर अकीदा रखते थे और कुरान के ऐलान की वजह से आज हम अल्लाह के सामने इस बात की गवाही दे रहे कि नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम किया। ये मकाम है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम से जब जन्नत में मस्ती हो गई और अल्लाह ने जिस दरख्त और जिस पौधे को खाने से मना किया था, आदम अलैहिस्सलाम ने वो खा लिया। अल्लाह नाराज हो गए और अल्लाह ने नाराज होकर आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया। और निकालने के बाद जब अल्लाह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात हुई तो उस वक्त में अर्श पर नजर पड़ी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। और दुनिया में जब आदम अलैहिस्सलाम को उतार दिया गया, तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम को केरल के किसी इलाके में उतारा अल्लाह ने और अम्मा हव्वा को अरब के किसी इलाके में उतारा। उतारने के बाद आदम अलैहिस्सलाम तौबा करते रहे, रोते रहे, 40 साल तक तौबा करते रहे। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल नहीं किया और 40 साल रोते रहे अल्लाह के सामने, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये दुआ थी आदम अलैहिस्सलाम की। ये दुआ करते रहे, रोते रहे, रोते रोते 40 साल गुजर गए। 40 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम को याद आया कि जब अल्लाह ने मुझे बुलाया था और मैंने अर्श की कुर्सी को देखा था, उस अर्श की कुर्सी पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम को जब याद आया, आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मेरी तौबा को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह ने उस तौबा को कबूल कर और उस तौबा के कबूल के नतीजे में ये रोते रोते चलते चलते रोते रोते चलते 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 तारीख की किताबों में कि ये लोग चलते चलते जद्दा पहुंच गए। जद्दा के अरबी माना है दादा दादी, दोनों मानों में जद्दुल जद्दा इस्तेमाल होता है। वहां दोनों की मुलाकात हुई। कुछ तारीख के मौलिकीन ने लिखा है कि मैदान अरफात पहुंच गए थे दोनों, रोते रोते दुआ करते करते वहां अम्मा और अब्बा की मुलाकात। ये मकाम है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि देखो तुम दुनिया के अंदर सबसे आखिरी उम्मत हो और मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, लेकिन अल्लाह का तुम्हारे ऊपर इनाम ये है कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले तुम जन्नत में जाओ। ये मकाम है मेरा और आपका, ये मकाम है मेरा और आपका कि हमें अल्लाह ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया। हमें मालूम होना चाहिए हमारे नबी का मकाम। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार हुजूर
الم نشرح اس سورت کے اندر اللہ پاک نے 5 انعامات جو حضور پاک علیہ السلام کو دیے ہیں وہ انعامات کا ذکر کیا تھا. اس میں سے ایک انعام کا ذکر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا, آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسے بلند ہو گیا بھائی اللہ کے نبی کا نام؟ چند مثالیں دوں گا, بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. آپ دیکھیے کہ جب حضور پاک علیہ السلام نے دنیا میں آئے نا تو حضور کی توہین حضور کی زندگی میں بھی کی گئی, حضور کو حضور کی زندگی میں بھی ستایا گیا. مگر میرے میں اور زمانے میں آپ میں فرق یہ ہے, علماء نے لکھا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سامنے کسی آدمی نے حضور پاک علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے کہا کہ بھئی ان کے نبی تو ایسے ہیں کہ طہارت کا طریقہ سکھاتے ہیں, مذاق اڑانے کے لیے کہا. تو اس زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب میں کہا تھا ہاں میرے نبی ایسے ہیں جو باقی ناپاکی کر رہے ہیں. ہمارے پاس وہ جرأت وہ ہمت کی ختم ہو گئی. کوئی ہمارے نبی پر اعتراض کرے تو ہم جواب دینے کے بجائے ہم خود شک میں پڑ جا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو شک میں پڑ جا رہے ہیں, بول رہا ایسا بول رہا ایسا ہے کہ ہمارے بچے خود اپنے نبی کی زندگی سے مطمئن اور ہمارے بچے واقف ہی نہیں ہے تو وہ اپنے نبی کے مقام کو جانتے نہیں تو وہ جواب کہتے ہیں. ہمارے بچوں کو مشکوک شک میں ڈال دیا گیا, اپنے دین پر سے اعتماد ختم کر دیا گیا, نبی کے اوپر سے اعتماد ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے, جن بچوں نے سیرت النبی میں حصہ نہیں لیا ان بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ اس سیرت النبی کے امتحان میں حصہ لے. اور جن بچوں نے نہیں لیا ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سیرت النبی کے امتحان میں بٹھاؤ. 125 سوالات کے ذریعے سے حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضور کی موت تک کے 125 سوالات کو جمع کر کے ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بچوں کو یہ 125 سوالات یاد ہو جائے تو انشاءاللہ اگر کوئی ان کے سامنے بات آئے گی, اعتراض آئے گا تو ہمارے بچے اس کو جواب دیں. یہ ضروری ہے. ایسے حالات آج گورنمنٹ کے ذریعے سے, انگلش میڈیم کے ذریعے سے, غیر مسلم مینجمنٹ کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو اتنا مصروف کر دیا گیا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سیرت النبی کو پڑھنے کا یا سیرت النبی کو سمجھنے کا. ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کو. صبح 6 بجے سے بزی ہو رہے ہیں, شام میں 7:30 8 بجے تک بچے بزی. 10ویں جماعت کے بچوں کو تو 9:30 تک بزی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ 10ویں جماعت پاس ہونے کے بعد مسجد بعد جماعت کے لوگ اور جماعت کے لوگ ہمارے بچوں کو پکڑتے اور پکڑنے کے بعد ان کو جماعت میں لے جاتے اور پھر آنے کے بعد کارگزاری معلوم ہوتا ہے کہ 10ویں جماعت میں تو زبردست جو ہے 98-99% ہمارا بچہ لے کر آ گیا, مگر جماعت میں لے کر گئے تو معلوم ہوا سورہ فاتحہ یاد نہیں, نماز یاد نہیں, قرآن یاد نہیں. جس چیز پر کامیابی کا دار و مدار ہے, جس چیز پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے, ہم اس سے دور بیٹھے. ابھی ہمارے پاس عربوں کی جماعت آئی تو عرب لوگ بڑے اچھی کو غریب ان کے اخلاق ہوتے ہیں. وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد دسترخوان لگاتے تھے مسجد کے اندر, اور دسترخوان میں عرب کے کھجورا اور عرب کے چاکلیٹاں اور عرب سے لائی ہوئی خوشبو, عرب کے لائے ہوئے جو ہے مرمرے 2-4 ایسے آئٹم ان کے پاس ان کے سامان میں تھے. وہ روزانہ دسترخوان لگاتے تھے اور دسترخوان کے اوپر بٹھاتے تھے ساتھیوں کو, سو بیٹھ جاتے تھے دسترخوان میں سنتوں سے فارغ ہو کے اپنی چائے بول کے بٹھا کے سب کو جوڑ لیتے تھے. اور جوڑنے کے بعد کہتے تھے کہ کام کریں گے تھوڑا سا ہم دین کا مذاکرہ کریں گے, قرآن کا حلقہ لگائیں گے. اب پکڑ کے 50-50 سال کے ہمارے مصلی قل اعوذ برب الناس یاد نہیں, التحیات یاد نہیں, سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے, ایمان مجمل ایمان مفصل یاد نہیں ہے. کیا ہوگا ہمارا مدرسہ شہر میں نظام آباد میں, ہمارے مدرسے کے پاس ایک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا. بہت رو رہے تھے آگے, بہت رو رہے تھے. اور ہم 50 سال ساتھ رہے ہیں میاں کی, 50 سال کی ہماری جوڑی کی. ان کے پوترا پاترے اور بڑی بڑی عمر کے نواز سے
ان کے ہیں. بولے 50 سال تھوڑی نہیں مولانا ہماری. 50 سال کے بعد کیسا رہوں بھائی, میرے دل کو سکون نہیں آ رہا, کیا کروں, ہمارے مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلائے, دعوت کرے, مدرسے میں آ کے بیٹھ جا رہے, رو رہے, کیا کروں مولانا, دل کو سکون نہیں آ رہا. بولے تو میں بولا درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو, اللہ کی رحمت برتی, دل کو اطمینان ہوتا. کون سا درود شریف پڑھو, بولے بھلا تم کو کون سا نیا یاد دلاؤں, تم نماز کا درود شریف پڑھ لو, بولے وہ کون سا ہے. اس کے بعد میں بتایا تو بھی ان کو نماز کا درود شریف یاد نہیں ہے, 80 سال عمر ہے. میں اپنا سچا واقعہ بتاتا ہوں. امت کا حال یہ ہے کہ 80 سال عمر ہو گئی ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, نام مسلمان ہے, محلہ مسلمان ہے, گھر مسلمان ہے, اور دین کے معاملے میں حالت یہ ہے 80 سال عمر ہو گئی, نماز میں پڑھنے والی اتحیات یاد نہیں. اب جب ایسا حال ہوگا تو پھر اسلام کے بارے میں کوئی بھی اعتراض سامنے آیا تو جواب کیسا دیتے بولیا. اس وجہ سے سیرت النبی کوئز کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو اتنا علم سکھا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے سامنے اگر ہمارے نبی پر کوئی بات آئے تو ہمارے بچے اس کا جواب دیں. ایک کام تو یہ بچوں کے ساتھ ہوگا. دوسرا کام یہ ہے بڑوں کی ذمہ داری, بڑوں کی ذمہ داری کہ ہمیں ہمارے نبی کا مقام معلوم ہونا چاہیے. ہم کو ہی نہیں معلوم ہمارے نبی کا مقام. قرآن کریم کی اس سورت کے اندر اللہ رب العزت میرے نبی کا مقام بتا رہے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کر دیا. اب میرے نبی کی مثال کیسی ہے, میرے نبی کی مثال ایسی ہے, اور آپ میں اللہ نے وہ مثال بھی دی ہے. والضحیٰ فرمایا, اور ضحیٰ کے ذریعے سے تشبیہ دی گئی حضور پاک علیہ السلام کو, جس طرح سورج صبح میں نکلتا ہے, اور اگر کوئی آدمی یہ کہے آج اسکینہ چڑھانے کا میں سورج کو روک دیتا ہوں, سورج کی روشنی کو نہیں آنے دیتا ہوں, ہو سکتا. ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد آپ کے دین کو پھیلتا ہوا کوئی روک نہیں سکتا, آپ کے دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, آپ کے ماننے والوں کو دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا. جس دن حضور کے غلاموں کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا اس دن یہ دنیا بھی باقی نہیں, اس دن یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے. اب آپ دیکھیے اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو, ان کے نام کو بلند کر دیا. اب مثال سے بات سمجھ لیجیے. مؤذن صاحب ہیں مسجد کے اندر, مؤذن صاحب آئے, جلدی جلدی انہوں نے اذان دی, عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا, عشاء کی اذان دی انہوں نے, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے بعد میں حی علی الصلاۃ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں بولا. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اذان دہرائی جائے گی, کیوں؟ نبی کا نام نہیں لیا گیا. جہاں مؤذن بولے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, مؤذن کو فوری بولنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بلند کیا نہیں کیا نبی کے نام کو اللہ نے. پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے. اذان کے بارے میں تحقیق آئی تھی کہ دنیا میں جو موسم ہے, اب مثال کے طور پہ یہاں رات کے 11 بج رہے, تو امریکہ میں کچھ علاقوں میں 10 بج رہے, کچھ علاقوں میں دن کے 9 بج رہے, کچھ علاقوں میں فجر ہو رہی ہے, اور کہیں پر ابھی عشاء کی اذان نہیں ہوئی ہے, کہیں مغرب کی اذان نہیں ہوئی ہے. تو دنیا کا جو موسم کا نظام ہے, سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا نظام ہے, اس نظام سے تحقیق کرنے والوں نے کہا ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں دنیا میں اذان ہوتی رہتی ہے, میرے نبی کا نام لیا جاتا رہتا ہے. اب یہاں ادھر ادھر دھرم شالاؤں میں بیٹھ کر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے میرے نبی کا مقام کم ہونے والا نہیں ہے. میرے نبی کی مثال
وہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ ایمان والا بننے کے لیے اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، ورنہ ایمان قابل قبول۔ بتاؤ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو اللہ نے جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ جنازے کی نماز ہو رہی ہے، پہلی تکبیر پڑھی جائے گی، ثنا پڑھی جائے گی، اللہ کی تعریف کی جائے گی، اور پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر میں کیا پڑھیں گے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اب اللہ کی تعریف ہو گئی اور درود پاک اللہ کے نبی پر ہم نے درود بھیج دیا۔ اللہ کہتے ہیں اب تکبیر دو اور پھر مغفرت کی مغفرت کی دعا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیں، آپ کی ذات گرامی کو سمجھیں، آپ کا مقام قرآن کے اندر کیا بیان کیا گیا، کیا احادیث کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی فضیلت ہے، قرآن میں اللہ پاک نے کس محبت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا ہے، مخاطب کیا ہے، یہ علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ جب ہمیں ہمارے نبی کا مقام نہیں معلوم ہوگا تو پھر ہم دشمن کا جواب نہیں دے سکتے، اور جب تک ہمارے نبی کا مقام ہم کو نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک ہم نبی کے سچے غلام بھی نہیں بن سکتے۔ اسی لیے کہا گیا، خود حضور پاک علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے یہ کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت مال اولاد جائیداد سب سے زیادہ کرنے نہ پہلے محبت پیدا ہوگی تو پھر حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلنا بھی آسان ہوگا۔ خالی محبت ہے ہمارا تو عشق نبی کے نعرے لگا کے عشق نبی پکار رہے، زندگی میں دین نہیں، زندگی میں سنت ہے، زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے، اللہ کو بھی، اور شیطان کی چالوں میں اور شیطان کے بہکاوے میں ہم کام کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا، مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو جتنا علم دیا اکیلے حضور پاک علیہ السلام کا اللہ نے اول و آخر کا علم دیا کہ حضور پاک علیہ السلام، پچھلی قوموں کے حالات کا علم دیا اللہ نے حضور پاک علیہ السلام۔ اسی طرح علم بھی اللہ کے نبی کا کمال کے درجے میں تھا، علم بھی اللہ کے نبی کا کمال کے درجے میں تھا۔ علم یعنی برداشت، صبر، سلیقہ۔ برداشت کیسی تھی اللہ کے نبی کی؟ مشہور ہے طائف کا واقعہ کہ حضور پاک علیہ السلام طائف گئے، اور جب طائف پہنچے تو وہاں کے سرداروں نے، وہاں کے بدماشوں نے آوارہ بچوں کو حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ آپ دین کی دعوت دیتے، آپ لوگوں کو کرنے کی دعوت دیتے، آپ لوگوں کو دین دعوت کا پیغام پہنچاتے، تو یہ آوارہ کرتے، آوارہ بدماش بچے حضور پاک علیہ السلام کو پتھر مارتے، اتنی زور زور سے پتھر مارتے کہ میرے اور آپ کے آقا کا جسم سے خون بہنے لگا۔ زخم کی وجہ سے، ماروں کی وجہ سے چکر آ گئے حضور پاک علیہ السلام کو، چکر آ گئے تو ایک پتھر پہ بیٹھ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ راستے میں پتھر رہتے، چٹان پٹان سی ایسا، ایک پتھر پہ بیٹھ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، تو وہاں بھی میرے اور آپ کے نبی کو بیٹھنے نہیں دیا، وہاں سے بھی پتھریں مار مار کے بستی کے باہر تک بدماشوں نے، آوارہ بچوں نے، آوارہ وہاں کے اس زمانے کے آوارہ لڑکوں نے، بدماشوں نے بستی کے باہر تک پتھر مار مار کر میرے نبی پر ظلم۔ حضرت انس ساتھ میں تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی
کتنا مارے آپ کو، پتھرے مارے، خون نکل رہا، چہرے پر پانی مارا حضرت انس نے، بار بار حضور پاک علیہ السلام پر غشی تاری ہو رہی تھی، چہرے پر پانی مارا، زخموں کو دھویا، صاف کیا، اور حضرت انس نے تڑپ کر بے چین ہو کر کہا اے اللہ کے نبی آپ ان کے بارے میں بددعا کیوں نہیں کر دیتے، آپ بددعا دے دیجیے ان کو، انہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، پتھر برسائے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے کوئی بددعا نہیں دی، کوئی بددعا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے آئے، آنے کے بعد نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیجیے، حکم دیجیے، ہم پہاڑوں کو ایسا دبا کے ایک دوسرے میں ملا دیں گے، اپنی بستی کو کچل کے ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر اللہ سے دعا کی اے اللہ ان کو معاف کر دیجیے، ان کو معاف کر دیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، یہ مجھے نہیں جانتا، اگر مجھے جانتے تو میرے ساتھ ایسا نہیں۔ یہ حلم تھا، یہ برداشت تھی جناب رسول اللہ۔ مکے کے دیواروں کے سائے میں اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت کرتے، دشمن لا کے اونٹ کی گندگی کی تھیلی میرے آقا کو اٹھا دے، پوچھ لی تھی، آپ صبر کر لیتے، برداشت، یہاں تک کیا دشمنوں نے کہ حضور پاک علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی، قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، شہید کرنے کا پلان بنایا گیا، شہر سے نکالنے کی سازشیں ہوئی، اور دن رات آپ علیہ السلام کے خلاف مشورے ہوتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، اور اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے بیٹا اٹھا لیا، بیٹے کا انتقال کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھو باپ کا جنازہ تو بچے کاندھے پہ لے جاتے ہیں، مگر بیٹے کا جنازہ کاندھے پر اٹھانے والے باپ کے کاندھے سے پوچھو کیا گزرتی ہے باپ کا، باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو جائے بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال، اور آپ علیہ السلام تدفین کے لیے آپ اپنے بچے کو قبر میں لٹائے، آپ باپ تھے، آپ کے سینے میں بھی دل تھا، آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی، آپ کو بھی احساسات تھے، بیٹے کو قبر میں لٹا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نام نہیں آتے، چیخا مارنا، پکارنا، اللہ کی شان میں غلط جملے بولنا یہ منع ہے، لیکن اگر انتقال ہو جائے رونا تو آتا ہے، دل سے رونا آتا ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، وہ تو بے اختیار ہونا ہے انسان کا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنکھیں ڈالی، اور دشمنوں نے کیا کیا؟ دشمنوں نے خوشیاں منائی، اور یہ کہا دشمنوں نے دیکھو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اور عربی میں یہ کہا انہوں نے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج محمد رسول اللہ کی جڑیں کٹ گئی ہے، اب محمد دنیا سے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں، کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، ارے انہوں کون ہے وہ عبدالرحمان صاحب کے بچے لوگ تعارف کراتے لوگ، تو جب نسل نہیں رہے گی، اولاد نہیں رہے گی، تو مشرکین نے یہ سمجھا کہ اب ان کا نام جب دنیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے تو اب ان کا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے نادانو قیامت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے ہر خطے میں لیا جائے۔ دشمنوں نے بیٹے کے انتقال سے یہ سمجھا کہ اب نام ختم ہو جائے گا اللہ کے نبی، یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کا مزاج ہے، یہ میرے نبی کی عادتیں ہیں، ان عادتوں کو ہمیں اپنے اندر کرنا، ہمارے اندر علم ہو، قرآن کا علم ہو، دین کا علم ہو، اللہ کے نبی کی باتیں
اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم ہو اور برداشت بھی رہنا مسلمانوں کے اندر. ہمارے نبی کا طریقہ ہے برداشت. ہاں کیسی تھی گھر کی زندگی اللہ کے نبی کی؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت میں رہا, کبھی زور سے آواز نہیں کیا. ہمارا حال کیا ہے؟ نوکروں کو گالیاں دیتے ہیں, ساتھ میں کام کرنے والوں سے ڈر سے گالیاں دیتے ہیں, گھر میں بیوی کے ساتھ رویہ صحیح نہیں, بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح نہیں. حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں آپ کا حال یہ تھا کہ آپ گھر میں آتے مسکرا کر آتے, مسکراتے ہوئے گھر میں آتے. اور اما عائشہ سے کہا اللہ کے نبی نے اے عائشہ میں گھر میں آؤں اور میرے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو, مجھے ٹوک دے. پوری زندگی اللہ فرماتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی گھر میں آئے ہو اور آپ نے سلام نہ کیا ہو, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو. ایک مرتبہ ایسا ہوا تو اما عائشہ نے ٹوک دی, اے اللہ کے نبی آپ کا مقام بہت اونچا ہے, ہم آپ کو روک نہیں سکتے, ٹوک نہیں سکتے, مگر آپ ہی بولے. ایسا کبھی ہوا تو بولو. آج کیا بات ہے آپ گھر میں آئے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی فوراً گھر سے باہر نکلے, اپنی ٹینشنوں کو اپنی فکروں کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد دوبارہ گھر میں سلام کر کے مسکرانے لگا. آج مسلمانوں کو دیکھو گھروں میں لڑکیاں بےہودگی, بچوں سے بدتمیزی, دکان میں گالیاں, محلے میں گالیاں, ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں, ہم جس دکان میں کام کرتے دکان کے ساتھی ہمارے سے خوش نہیں, ہم جس کمپنی کے مینیجر ہیں کمپنی والا ہمارے سے خوش نہیں, کوئی ہم سے خوش نہیں ہے. ہم ایسی روکھی روکھی پھیکی پھیکی خراب زندگی گزارتے. اگر ہمارے نبی کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے اور اگر ہمیں ہمارے نبی کی مکمل زندگی معلوم ہو جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو یقین مانیے ساری دنیا ہم سے محبت کرے گی, ساری دنیا ہم سے محبت کرے گی. ایسا محبت کا پیغام, ایسی محبت پھیلانے والی حضور پاک علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا طریقہ ہے. اور بہت سی باتیں سنانی ہے, نبی کی باتیں تو پوری رات بھی کریں گے تو رات کافی نہیں ہوگی. یہ چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کریں کہ جن حالات میں یہ سیرت نبی کو کیا گیا ہے اور اب جو حالات ہیں ان حالات میں ماں باپ کی ذمہ داری کم ہے. ایک طرف ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے نبی کا تعارف کریں, اپنے نبی کی عادتیں بتا دو. نبی کیسا کھاتے تھے, نبی کیسا رہتے تھے, نبی کیسا پانی پیتے تھے, نبی کیسے کپڑے پہنتے تھے. اپنی بیٹیوں کو بتا دو, اپنے بچوں کو. ورنہ ہمارا اس دنیا سے چلے جائیں گے, ہمارا آج ہے کل یہ بچے بڑے ہوں گے اور ان کے سامنے نبی کی زندگی نہیں ہوگی تو پھر ان کو زندگی گزارنا مشکل. اللہ سے دعا کرو اللہ پاک امت پر رحم فرمائے, حالات پر رحم فرمائے. یہ جو ہماری نئی نسل میں بچے آ رہے ہیں اللہ پاک ان بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ورنہ دشمن تو پوری تیاری کرے رہے کہ ہماری نئی نسل کو مرتد بنا دیا جائے, مشرک اور کافر بنا. اللہ سے دعا کرو اللہ پاک ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اللہ پاک نے جو ایمان والی زندگی دی ہے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر